براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اہمیت نماز۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی اہمیت قرآن کی روح سے کتنی ہے اور کیسی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ نمبر 2 سورہ نساء آیت نمبر 103، پس نماز قائم کرو، بے شک نماز تو ایمانداروں پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے۔ نمبر 3 سورہ روم آیت نمبر 31، پابندی سے نماز ادا کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ نمبر 4 سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نمبر 5 سورہ بقرہ آیت نمبر 45، اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل ترین کام ہے مگر خوف رکھنے والوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ نمبر 6 سورہ مومنون آیت نمبر 9-10، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ تو وارث جنت ہیں۔ نمبر 7 سورہ مومنون آیت نمبر 1-2، بے شک وہ ایمان لانے والے فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ نمبر 8 سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے 43 تک، گناہ گاروں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ لائی، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا مرحلہ فضیلت نماز اقوال معصومین علیہ السلام کی روشنی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن مجید مشرک اور متکبر اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن نماز کے وسیلے سے درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو کوئی واجب نماز کو عمدن ترک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے نماز کو معمولی جانا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بس نماز کو اول وقت میں ادا کیا کرو۔ روایت میں ہے کہ جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے نماز قبول کر لی اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک واجب نماز 20 حج سے بہتر ہے، جبکہ ایک حج ایسے گھر سے بہتر ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ منقول ہے کہ ایک واجب نماز 1000 ایسے حج اور 1000 ایسے عمرہ کے برابر ہے جو بطریق احسن انجام دیے گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا چکے ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز مغرب کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کا یہ وضو اس کے دن بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نماز صبح کے لیے کیے جانے والا وضو رات بھر میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اوقات نماز قرآن کی روح سے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 اور 79، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی، بے شک صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 17 اور 18، اللہ پاک ہے، پھر جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو اللہ کی پاکیزگی ظاہر کرو، وہی قابل تعریف ہے، اور آسمان اور زمین میں تیسرے پہر اور جس وقت تم لوگوں کی دوپہر ہو جائے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41، اے ایمان لانے والو بکثرت اللہ کو یاد کیا کرو۔
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اور جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں تسبیح کرو تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ پروردگار ہمیں اپنی فریضہ نمازوں کو اول وقت میں بجا لانے اور نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔